ہمارے ہاں ایک بوڑھا ڈرائیور پچھلے 12 سال سے کام کر رہا تھا جو تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا اور سرونٹ کوارٹر میں روکھی روٹی کھا کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے اچانک انتقال کے بعد ایک پرانے بکسے سے ایک نامور وکیل کا کارڈ اور ایک سیل بند لفافہ ملا۔ جب میرا بڑا بھائی وہ لفافہ لے کر اس وکیل کے دفتر پہنچا تو وکیل نے لفافہ دیکھتے ہی کھڑے ہو کر سلوٹ کیا اور بولا کہ وہ کوئی غریب ڈرائیور نہیں بلکہ ہمارے بڑے اور پرانے مکان کے پچھلے حصے میں کام کرنے والوں کے لیے ایک نہایت ہی چھوٹا اور سادہ سا کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پچھلے 12 سال سے ایک بوڑھا شخص مقیم تھا جو ہمارے گھر کی سواری چلانے اور اس کی دیکھ بھال کا کام کرتا تھا، اور اس طویل عرصے میں ہم نے اسے کبھی بھی کسی سے فالتو بات کرتے یا کسی چیز کی معمولی سی بھی شکایت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسی گہری اور پر اسراریت اور ناقابل فہم خاموشی میں لپٹی ہوئی تھی جس کی تہہ تک پہنچنا ہمارے لیے ہمیشہ ایک ناممکن اور محال سا کام رہا تھا۔ جب وہ پہلی بار ایک اجنبی کی حیثیت سے ہمارے گھر کے دروازے پر آیا تھا تو اس کے چہرے پر عمر کی گہری اور واضح لکیریں تھیں جو اس کی زندگی کی ان گنت کہانیوں اور مشقتوں کا پتہ دیتی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ایک ایسا گہرا سکون تھا جو عام طور پر اس طرح دن رات محنت مزدوری کرنے والوں میں بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس نے پہلے ہی دن مالک مکان کے سامنے نہایت ادب سے کھڑے ہو کر یہ عجیب و غریب شرط رکھی تھی کہ وہ اس محنت طلب کام کے بدلے کوئی بھی ماہانہ معاوضہ یا پیسہ نہیں لے گا، اور اس کی یہ انوکھی بات سن کر ہمارے گھر والے شدید حیرانی اور تذبذب میں مبتلا ہو گئے تھے، کیونکہ آج کی اس مادہ دنیا میں جہاں ہر شخص صرف اور صرف دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا ہے، وہاں کوئی اپنا خون پسینہ ایک کر کے بغیر کسی غرض یا لالچ کے دن رات کام کرنے کو کیسے اور کیوں تیار ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بوڑھے شخص کے چہرے پر ایسی سنجیدگی، متانت اور سچائی تھی کہ کسی کو بھی اس سے مزید بحث کرنے یا سوال جواب کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اس نے نہایت عاجزی سے بس اتنی سی گزارش کی کہ اسے رہنے کے لیے وہ پچھواڑے والا چھوٹا اور خستہ حال کمرہ دے دیا جائے، اور دن میں صرف ایک وقت سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اور پینے کا صاف پانی فراہم کر دیا جائے تاکہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے اور اپنے جسم کا رشتہ روح سے قائم رکھ سکے۔ اس کے اس ناقابل یقین اور حیران کن مطالبے نے سب کو مزید حیران اور ششدر کر دیا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مسلسل خاموشی، اس کی لگن اور اس کی بے غرض محنت نے گھر کے ہر چھوٹے بڑے فرد کے دل میں اس کے لیے ایک خاص جگہ اور بے پناہ عزت بنا دی تھی۔ وہ انسان انتہائی سادگی اور درویشی کا جیتا جاگتا پیکر تھا۔ اس نے اپنے اس 12 سالہ قیام کے دوران کبھی کسی نرم بستر، کسی گرم کمبل یا کسی بھی آرام دہ چیز کی خواہش یا فرمائش نہیں کی۔ اس کے اس چھوٹے اور تاریک کمرے میں صرف ایک پرانی ٹوٹی ہوئی چارپائی، ایک پرانی چٹائی اور ایک مٹی کا پانی کا برتن ہوتا تھا۔ وہ روزانہ سورج نکلنے سے بہت پہلے، جب ہر طرف گہرا اندھیرا اور خاموشی ہوتی تھی، بیدار ہو جاتا تھا اور صبح کی پھوٹنے سے پہلے ہی اندھیرے میں اپنا روزمرہ کا کام شروع کر دیتا تھا۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی اور جما دینے والی لمبی راتیں جب کڑاکے کی سردی سے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، یا پھر گرمیوں کی چلچلاتی اور جھلسا دینے والی شدید دھوپ جس میں انسان کا سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے، اس کے سخت اور کٹھن معمولات میں
کبھی رتی برابر بھی کوئی فرق یا تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ نہایت دیانت داری اور پوری توجہ سے روزانہ گھر کی صفائی کو یوں صاف کرتا اور چمکاتا جیسے وہ کوئی بہت قیمتی اور نایاب چیز ہو، اور پھر پورے دن اسے لے کر گھر کے مالک کو ان کی منزل مقصود تک بحفاظت پہنچاتا اور واپس لاتا۔ اس کا لباس ہمیشہ انتہائی سادہ اور کئی جگہوں سے پیوند لگا ہوتا تھا۔ وہ انہی دو جوڑوں کو دھو کر بار بار پہنتا تھا، لیکن اس کے لباس یا اس کے جسم پر کبھی کوئی میل کچیل یا گندگی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ وہ حد درجہ کم گو اور خاموش طبع انسان تھا اور ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اگر گھر کا کوئی فرد اس سے کبھی راہ چلتے کچھ پوچھ بھی لیتا، وہ نہایت ادب سے صرف ہاں یا نہ میں سر ہلا کر اپنا مختصر جواب دے دیتا تھا، اور اپنی نگاہیں ہمیشہ زمین کی طرف چکائے رکھتا تھا، جیسے اسے دنیا کی کسی اور چیز یا کسی اور انسان سے کوئی غرض یا دلچسپی نہ ہو۔ گھر میں کتنی ہی بڑی اور شاندار تقریبات ہوتیں، کتنے ہی لذیذ، خوشبودار اور عمدہ قسم کے کھانے پکتے، مہمانوں کا تانتا بندہ رہتا اور ہر طرف خوشیوں کا شور ہوتا، لیکن اس نے کبھی ان لذیذ کھانوں یا اس رونق کی طرف ایک بار بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ اپنے مقررہ وقت پر باورچی خانے کے پچھلے دروازے پر خاموشی سے آ کر کھڑا ہو جاتا، اپنی سوچی سمجھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور تھوڑا سا سالن لیتا، اور بغیر کسی سے کوئی بات کیے انتہائی خاموشی سے اپنے اسی تاریک اور چھوٹے کمرے کی طرف لوٹ جاتا۔ گھر کے لوگ اور دیگر کام کرنے والے اسے اکثر اوقات رات کی گہری اور سنسان تنہائی میں اپنے کمرے کے باہر بچھی پرانی چارپائی پر بیٹھے آسمان اور ستاروں کی طرف مسلسل دیکھتے ہوئے پاتے، جیسے وہ کسی بہت گہری اور انسلجھی سوچ میں گم ہو یا کسی بہت پرانی اور دھندلی یاد کو اپنے ذہن کے پردے پر دوبارہ دہرانے اور جینے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی اداسی اور ایک گہرا سمندر ہوتا تھا، جس کی گہرائی کو ماپنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ 12 سال کا یہ طویل اور صبر آزما عرصہ کیسے پلک جھپکتے میں گزر گیا، کسی کو ذرا بھی خبر نہ ہوئی۔ اس طویل دورانیے میں ہمارے گھر اور خاندان میں بے شمار تبدیلیاں آئیں، کئی موسم آئے اور گزر گئے، سردیوں کے بعد گرمیاں اور گرمیوں کے بعد برسات کے طوفانی دن آئے۔ گھر کے چھوٹے بچے جو ان اور باشعور ہو گئے، اور جوان لوگ اپنی عمر کی ڈھلان کی طرف بڑھتے ہوئے بوڑھے اور کمزور ہو گئے، لیکن اگر اس پورے گھر میں کوئی ایک چیز مستقل اور اپنی جگہ پر اٹل تھی جو بالکل نہیں بدلی تھی، وہ اس بوڑھے انسان کی سخت روٹین، اس کا روزمرہ کا کام اور اس کی بے مثال سادگی تھی۔ اس نے ان 12 سالوں میں کبھی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لی۔ کبھی اس نے اپنے مالک سے یہ نہیں کہا کہ آج اس کی طبیعت خراب ہے، یا اس کے کمزور اور نحیف جسم میں درد ہے، یا اسے آرام کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کی کمزور اور ابھرتی ہوئی ہڈیاں، اس کی جھریاں زدہ جلد اور اس کی جھکی ہوئی کمر صاف چیخ چیخ کر بتاتی تھی کہ اب بڑھاپا اور عمر کی تھکاوٹ اس پر پوری طرح حاوی ہو رہی ہے، اور اس کا جسم اب مزید اس سخت مشقت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ارادے کی پختگی اور اس کی قوت برداشت کی مضبوطی میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر روز اسی پرانی مستعدی اور اسی پرانے جوش کے ساتھ اپنے کام کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور رات گئے تک بغیر کسی شکوے کے اپنا فرض نبھاتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب سال کی سرد ترین راتوں میں سے ایک انتہائی سرد اور طوفانی رات تھی۔ باہر یخبستہ اور جما دینے والی ہوائیں اتنی تیز اور خوفناک تھیں کہ پرانے اور مضبوط درختوں کی شاخیں بھی ٹوٹنے اور گرنے کے قریب تھیں۔
اور ہر طرف ایک عجیب سی پر اسرار ویرانی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے سارا شہر اور ساری دنیا کسی گہرے خوف کے سائے میں دبک کر سو گئی ہو۔ اس سرد اور تاریک شام وہ بوڑھا انسان معمول کے مطابق اپنے دن بھر کا سارا کام ختم کرنے اور سواری کو اس کی مقررہ جگہ پر کھڑا کرنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا۔ لیکن اس کی روزمرہ کی چال میں آج ایک عجیب سی اور واضح تھکاوٹ نمایاں تھی۔ اس کے قدموں میں وہ پرانی استقامت نہیں تھی، جیسے اس کا بوڑھا اور تھکا ہارا جسم اب زندگی کا مزید بوجھ اٹھانے اور چلنے سے مکمل طور پر انکار کر رہا ہو۔ اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک مڑ کر ایک بار ہمارے بڑے سے گھر کی طرف انتہائی گہری اور طویل نظروں سے دیکھا۔ اس کی ان گہری آنکھوں میں آج ایک عجیب سی چمک اور ایک ایسا ناقابل بیان سکون تھا جو شاید کسی بہت بڑے اور کٹھن کام کو کامیابی اور دیانتداری سے مکمل کرنے کے بعد ہی کسی انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ کافی دیر تک سرد ہواؤں کے جکڑ کھاتے ہوئے وہیں کھڑا اس گھر کی دیواروں کو دیکھتا رہا، جیسے وہ ان دیواروں سے اور اس گھر کے مکینوں سے کوئی خاموش اور آخری الوداع کہہ رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے بھاری قدم اٹھاتا ہوا اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اس نے اندر سے اپنا لکڑی کا پرانا دروازہ ہمیشہ کی طرح بند کر لیا۔ اس رات کی تاریکی اور طوفان میں کسی ایک فرد کو بھی اس بات کا رتی برابر بھی اندازہ یا گمان نہیں تھا کہ یہ اس بوڑھے اور خاموش انسان کی زندگی کا آخری اور فیصلہ کن رات ہے، اور وہ اگلی صبح کبھی دوبارہ اس خستحال دروازے سے باہر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں آئے گا۔ وہ رات معمول سے زیادہ لمبی اور بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ ہوائیں مسلسل کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں اور سردی کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اگلی صبح جب طوفان تھم چکا تھا، سورج نکلا اور دن کا روشن اجالا ہر طرف پھیل گیا، پرندوں کا چہچہانا شروع ہوا، تو گھر والوں نے اچانک یہ محسوس کیا کہ سواری ابھی تک صاف نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ بوڑھا اپنی مقررہ جگہ پر اپنا کام کرتا ہوا موجود ہے۔ یہ پورے 12 سال کی تاریخ میں ایک انتہائی غیر معمولی اور حیران کن بات تھی، کیونکہ ان طویل 12 سالوں میں ایک بار بھی ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر اپنے کام کی جگہ پر موجود نہ ہو۔ سب کے دلوں میں فوری طور پر ایک انجانا سا اور عجیب سا خوف پیدا ہوا کہ شاید سردی کی وجہ سے بوڑھے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور گھر کا ایک بڑا فرد تیزی سے چلتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کوئی جواب یا آہٹ نہیں آئی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ دروازہ اندر سے کنڈی لگا کر بند نہیں کیا گیا تھا، بلکہ بس یوں ہی ہلکا سا دروازے کی چوکھٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ جب اس نے تھوڑی سی طاقت لگا کر دروازے کو دھکا دے کر اندر کی طرف کھولا تو اندر کا منظر انتہائی پرسکون اور خاموش تھا۔ کمرے میں موجود ہر ایک چیز اپنی جگہ پر انتہائی سلیقے اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، اور وہ بوڑھا انسان اپنی اسی پرانی اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل پرسکون اور روشن تھا، اور اس پر کسی قسم کی کوئی تکلیف، درد یا پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے، جیسے وہ کسی بہت بڑے اور تھکا دینے والے سفر سے واپس آ کر بالآخر مکمل آرام کر رہا ہو۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا کوئی بہت بڑا مقصد پورا کر لیا ہے، اور اب اسے اس دنیا کی یا دنیا والوں کی کسی چیز کی کوئی فکر یا پرواہ نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں مکمل طور پر بند تھیں، اس کے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے ہوئے تھے،
اور اس کا جسم سردی کی وجہ سے بالکل ٹھنڈا اور بے جان پڑ چکا تھا، اور اپنے بستر پر خاموشی سے ابدی نیند سو چکا تھا۔ اس بوڑھے اور خاموش انسان کے اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جانے کی خبر پورے گھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور ہر شخص کے چہرے پر ایک گہرا دکھ اور ناقابل یقین حیرانی چھا گئی تھی، کیونکہ کسی نے بھی رات کو سوتے وقت یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ صبح کا سورج اس محنتی انسان کے بغیر نکلے گا جس نے اپنی زندگی کے قیمتی 12 سال ہمارے گھر کی خدمت میں خاموشی سے گزار دیے تھے۔ میرے بڑے بھائی جو اس بوڑھے کی بہت عزت کرتے تھے، اس خبر کو سن کر بے حد رنجیدہ ہوئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً محلے کے لوگوں اور قریبی مسجد کے امام پیش کو بلوایا تاکہ اس گمنام انسان کی آخری رسومات کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ ادا کیا جا سکے۔ غسل اور کفن کا انتظام انتہائی سادگی لیکن مکمل شرعی تقاضوں کے مطابق کیا گیا، اور جب اس کا جنازہ ہمارے گھر کے صحن سے اٹھایا جا رہا تھا تو گھر کی عورتیں اور بچے بھی اشک بار تھے، کیونکہ اس شخص نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی، بلکہ وہ تو ایک خاموش سائے کی طرح اپنا کام کرتا اور کسی سے کوئی غرض نہ رکھتا تھا۔ دوپہر کے وقت شہر کے ایک پرانے اور خاموش قبرستان میں اسے منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا، اور سب لوگ اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ اس کے جانے کے بعد گھر کا وہ پچھلا حصہ جہاں اس کا چھوٹا سا کمرہ تھا بہت زیادہ سونا اور ویران محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہاں سے زندگی کا کوئی بہت اہم حصہ اچانک غائب ہو گیا ہو۔ شام کے وقت جب سرد ہوائیں چلتیں تو ایسا لگتا جیسے وہ ابھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر اپنی پرانی چارپائی پر بیٹھے گا اور خاموشی سے آسمان کے ستاروں کو تکنے لگے گا، لیکن اب وہاں صرف ایک گہری اور اداس کر دینے والی خاموشی کا راج تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس بوڑھے انسان کی موت کو قریباً ایک ہفتہ بیت گیا۔ گھر کے کام کاج دوبارہ اپنے معمول پر آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کا وہ بند کمرہ ابھی تک سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ میرے بڑے بھائی نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کمرے کو کھول کر اس کی صفائی کر لینی چاہیے، اور اگر اس بوڑھے انسان کا کوئی ذاتی سامان یا کوئی ایسی نشانی وہاں موجود ہو جس سے اس کے کسی رشتہ دار یا اس کے آبائی گاؤں کا کوئی پتہ مل سکے تو وہ سامان ان تک پہنچا دیا جائے تاکہ اس کی روح کو مزید سکون مل سکے۔ یہ سوچ کر میرے بڑے بھائی نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کے قدموں میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ اور دل میں ایک انجانا سا بوجھ تھا، جیسے وہ کسی بہت ہی مقدس اور رازوں بھری جگہ میں داخل ہونے والے ہوں۔ جب انہوں نے اس لکڑی کے پرانے دروازے کو دھکا دے کر پورا کھولا تو اندر سے مٹی اور پرانے کپڑوں کی ایک عجیب سی لیکن جانی پہچانی خوشبو آئی۔ کمرے کے اندر کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس بوڑھے کی موت کے دن تھا۔ وہی ٹوٹی ہوئی چارپائی، وہی مٹی کا پانی کا برتن اور فرش پر بچھی ہوئی کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی۔ دیوار پر ایک کیل کے ساتھ اس کے روزمرہ پہننے والے چند پرانے اور پیوند لگے کپڑے لٹک رہے تھے۔ بھائی جان نے بہت احتیاط سے ان کپڑوں کی جیبیں ٹٹولیں، لیکن ان میں سے کچھ بھی ایسا نہ نکلا جو اس کی شناخت کے بارے میں کوئی سراغ دے سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے چارپائی کے نیچے جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک کونے میں مٹی اور جالوں سے اٹا ہوا ایک بہت ہی پرانا اور بھاری لوہے کا صندوق رکھا ہوا تھا، جس پر وقت اور گزرتے سالوں نے زنگ کی ایک موٹی تہ چڑھا دی تھی۔ یہ صندوق اتنا پرانا لگ رہا تھا
جیسے اسے کئی دہائیوں سے کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو۔ بھائی نے اسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا اور پوری طاقت لگا کر اسے چارپائی کے نیچے سے باہر نکالا۔ صندوق کا وزن توقع سے کہیں زیادہ تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر ضرور کوئی بھاری چیز موجود ہے۔ اس کے سامنے والے حصے پر ایک پرانا اور انتہائی مضبوط قسم کا تالا لٹک رہا تھا، جس کی چابی آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بھائی نے پورا کمرہ چھان مارا، اس کے بستر کی سلوٹیں چیک کیں اور کمرے کے ہر کونے کو غور سے دیکھا، لیکن تالے کی چابی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس تالے کو کسی بھاری اوزار کی مدد سے توڑنا ہی پڑے گا۔ وہ جلدی سے باہر گئے اور اوزاروں والے ڈبے سے ایک بھاری ہتھوڑا اور ایک لوہے کی چھینی لے آئے۔ انہوں نے صندوق کو فرش پر سیدھا کیا اور چھینی کو تالے کے کڑے کے درمیان پھنسا کر ہتھوڑے کی مدد سے اس پر پوری طاقت سے ضرب لگائی۔ پورے کمرے میں لوہے کے ٹکرانے کی ایک زوردار اور تیز آواز گونجی، لیکن وہ پرانا تالا اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ وہ تالا دیکھنے میں جتنا خستہ حال لگ رہا تھا، حقیقت میں اتنا ہی زیادہ مضبوط اور کسی خاص دھات کا بنا ہوا تھا۔ بھائی نے ہار نہ مانی اور اپنے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے دوبارہ سے چھینی کو صحیح زاویے پر رکھا اور یکے بعد دیگرے کئی زوردار ضربیں لگائیں۔ مسلسل اور بھرپور مشقت کے بعد آخر کار ایک زوردار آواز کے ساتھ وہ پرانا اور زنگ آلود تالا ٹوٹ کر فرش پر گر گیا۔ تالا ٹوٹنے کے بعد بھائی نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس صندوق کے بھاری ڈھکن کو پکڑا اور اسے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ ڈھکن کے قبضوں سے لوہے کی رگڑ کھانے کی ایک عجیب سی اور تیز آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی بہت پرانا اور دفن شدہ راز صدیوں بعد دنیا کے سامنے آنے کے لیے بےتاب ہو۔ صندوق کے کھلتے ہی سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ کچھ پرانے اخبارات اور چند سوتی کپڑے تھے، جو انتہائی سلیقے اور ترتیب کے ساتھ تہہ کر کے رکھے گئے تھے۔ بھائی نے مایوسی کے عالم میں ان کپڑوں کو ایک طرف ہٹایا اور ان کے نیچے ہاتھ ڈال کر مزید ٹٹولنے کی کوشش کی۔ کپڑوں کے نیچے ایک پرانا اور موٹا اونی کمبل بچھا ہوا تھا، جس سے کچھ عجیب سی بو آ رہی تھی، جیسے وہ سالوں سے بند پڑا ہو۔ جب اس کمبل کو بھی ہٹایا گیا تو بھائی کو یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ صندوق کی اصل تہہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہاں لکڑی کا ایک ہموار اور چپٹا تختہ بچھا ہوا تھا، جو بالکل صندوق کے سائز کا کٹا ہوا تھا اور اس نے نیچے والے حصے کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ یہ لکڑی کا تختہ دراصل صندوق کا ایک خفیہ اور دوسرا خانہ تھا، جسے بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا تاکہ کسی بھی عام دیکھنے والے کو اس کی موجودگی کا ذرا سا بھی شک نہ گزرے۔ بھائی کا تجسس اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا اور ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اور وہ یہ جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ اس غریب اور درویش صفت انسان نے آخر اس خفیہ خزانے میں کیا چیز اتنی احتیاط اور حفاظت سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی انگلیوں کی مدد سے اس لکڑی کے تختے کے کناروں کو ٹٹولا اور ایک جگہ سے تھوڑی سی گرفت ملنے پر اسے پوری طاقت سے اوپر کی طرف کھینچا۔ تختہ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد اپنی جگہ سے ہل گیا اور بھائی نے اسے اٹھا کر صندوق کے باہر رکھ دیا۔ اس خفیہ خانے کے اندر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں کوئی سونا چاندی یا دولت نہیں تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی قیمتی سامان موجود تھا جس کی انہیں شاید توقع تھی، بلکہ اس خانے کے بالکل درمیان میں کالے رنگ کے ایک مخملی کپڑے پر صرف دو چیزیں انتہائی حفاظت سے رکھی ہوئی تھیں۔ ایک سفید رنگ کا چھوٹا سا چوکور کاغذ تھا اور دوسرا ایک قدرے بڑا اور بھاری لفافہ تھا،
بھائی نے سب سے پہلے اس چھوٹے کاغذ کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کمرے کے دروازے سے آنے والی سورج کی ہلکی روشنی میں اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ شہر کے سب سے مشہور اور نامور قانون دان کا تعارفی پرچہ تھا، جس پر اس وکیل کا نام، اس کے دفتر کا مکمل پتہ اور اس تک پہنچنے کے دیگر تمام اہم رابطے انتہائی واضح اور موٹے حروف میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ بات انتہائی ناقابل فہم اور حیران کن تھی کہ ایک غریب، ان پڑھ اور دنیا سے کٹا ہوا بوڑھا انسان، جس کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں تھے، اس کے صندوق کے خفیہ خانے میں اتنے بڑے اور مشہور وکیل کا تعارفی کاغذ کیا کر رہا تھا۔ اس وکیل کے بارے میں پورے شہر میں مشہور تھا کہ وہ صرف انتہائی اہم اور پیچیدہ قسم کے مقدمات ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس سے ملنے کے لیے لوگوں کو مہینوں پہلے وقت لینا پڑتا ہے۔ بھائی کے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان مچ گیا تھا، لیکن ابھی ان کی نظریں اس دوسری چیز پر جمی ہوئی تھیں جو اس مخملی کپڑے پر رکھی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کو اٹھایا۔ لفافہ بہت موٹے اور خاص قسم کے کاغذ سے بنا ہوا تھا، اور اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اس کے اندر موجود کاغذات کی کثرت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات اس لفافے کی ظاہری حالت تھی۔ اسے عام طریقے سے گوند لگا کر بند نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کے پچھلے حصے پر سرخ رنگ کی ایک خاص قسم کی پگھلی ہوئی موم گرا کر اسے مکمل بند کیا گیا تھا، اور اس موم کے بالکل درمیان میں ایک عجیب سی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس اسرار اور سرخ مہر کو دیکھ کر میرے بڑے بھائی کا ذہن الجھن اور بے چینی کے ایک طوفان میں گر گیا تھا۔ ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام سا دکھنے والا ان پڑھ اور بے سہارا شخص، جس نے اپنی ساری زندگی ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں ایک خستہ حال اور اندھیرے کمرے میں گزار دی تھی، اور جس کے پاس 2 وقت کی سوکھی روٹی کے علاوہ کوئی اور اثاثہ نہیں تھا، اس کے پرانے صندوق سے ایک اتنے بڑے اور مشہور قانون دان کا تعارفی پرچہ اور ایک ایسا عجیب و غریب مہر لگا ہوا بھاری لفافہ کہاں سے آ گیا، جس پر کسی خاص ادارے کا نشان سختی سے کندہ تھا؟ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی خاموشی اور سیدھی سادی زندگی کے پیچھے کوئی بہت گہرا اور حیران کن راز چھپا ہوا ہے، جو اب تک ہم تمام گھر والوں کی نظر سے مکمل طور پر اوجھل تھا۔ بھائی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، اور انہوں نے اسی وقت یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اس راز کی آخری تہہ تک پہنچ کر رہیں گے، اور اس مقصد کو پانے کا واحد اور سیدھا راستہ یہی تھا کہ وہ اس نامور اور بڑے قانون دان سے فوری ملاقات کی جائے، جس کا نام اس چھوٹے سے پرچے پر چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے وہ پر اسرار لفافہ اور پرچہ انتہائی احتیاط سے اپنی قمیض کی اندرونی جیب میں رکھا، اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر شہر کے اس انتہائی قیمتی اور مہنگے علاقے کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں اس بڑے قانون دان کا وسیع و عریض دفتر موجود تھا۔ راستے بھر ان کے ذہن کے پردے پر اس بوڑھے انسان کی خاموش شکل اور اس کے گزارے ہوئے وہ تمام سال ایک فلم کی طرح چل رہے تھے، اور بے شمار خیالات اور پیچیدہ سوالات ان کے دماغ میں مسلسل گردش کر رہے تھے کہ کیا وہ بے ضرر سا انسان کسی بہت بڑے اور پرانے جرم میں ملوث تھا، یا پھر اس کے ماضی میں کسی نے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی ناانصافی اور زیادتی کی تھی،
جس کا حق اور انصاف وہ مرنے سے پہلے مانگنا چاہتا تھا۔ ان تمام پریشان کن سوالوں کا حتمی جواب صرف اور صرف اس بند لفافے کے اندر اور اس قانون دان کے پاس موجود تھا۔ جب بھائی اس بلند و بالا اور شاندار عمارت کے بالکل سامنے پہنچے تو وہاں کا شاندار ماحول اور دروازے پر موجود سخت پہرا دیکھ کر انہیں اپنی سادگی کا احساس اور بھی شدت سے ہوا۔ اندر داخل ہونے کے بعد انہیں ایک بڑے سے کمرے میں کافی دیر تک انتظار گاہ میں خاموشی سے بیٹھنا پڑا، کیونکہ وہ قانون دان شہر کا ایک انتہائی مصروف اور اہم انسان تھا۔ لیکن جب بھائی نے وہاں موجود اس کے خاص آدمی کو وہ پرچہ دکھایا اور اس بوڑھے انسان کا حلیہ اور اس کی موت کا سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، اس آدمی کے چہرے کے تاثرات بھی اچانک حیرت سے بدل گئے، اور اس نے فوراً اندر جا کر اپنے بڑے افسر کو اس بات کی خبر دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بھائی کو اس شاندار اور بے حد بڑے کمرے میں اندر بلایا گیا، جہاں وہ قانون دان اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھا بڑی سنجیدگی سے کچھ پرانی فائلوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بھائی نے نہایت ہچکچاہٹ اور دل کی شدید گھبراہٹ کے عالم میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر وہ بھاری اور سرخ مہر لگا ہوا پر اسرار لفافہ اور وہ پرچہ اس کی میز پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس قانون دان کی تیز نظر اس بند لفافے اور اس پر لگی ہوئی اس خاص مہر پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اچانک حیرت اور صدمے سے بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بے پناہ حیرانی اور ایک عجیب سے خوف سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہاتھوں سے اس لفافے کو چھوا اور پھر ایک دم اپنی کرسی سے یوں اچھل کر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، جیسے اسے کوئی بہت بڑا اور غیر متوقع جھٹکا لگا ہو۔ اس نے انتہائی ادب، احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ اپنے ماتھے تک لے جا کر ایک مخصوص فوجی انداز میں اس لفافے کو سلام کیا۔ اس کا پورا جسم ایک عجیب سے جذبے اور احترام سے کانپ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور نمی تیزی سے ابھرنے لگی تھی۔ اس شاندار اور وسیع و عریض کمرے میں ایک گہری اور ناقابل تسخیر خاموشی چھا گئی تھی، جس میں صرف میرے بڑے بھائی کے دل کے تیزی سے دھڑکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ قانون دان نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور میرے بڑے بھائی کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے انتہائی بھاری اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے آخری اور انتہائی قیمتی 12 سال تمہارے گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک خستحال، تاریک اور چھوٹے سے کمرے میں ایک نہایت ہی غریب اور بے سہارا سواری چلانے والے کی حیثیت سے گزار دیے تھے، وہ حقیقت میں کوئی انسان یا معمولی نوکر نہیں تھا، بلکہ وہ اس ملک کی سب سے بڑی اور سب سے طاقتور خفیہ تنظیم کا سب سے اعلیٰ افسر اور ایک انتہائی نڈر اور بے باک محافظ تھا، جس کے نام سے اور ہیبت سے بڑے بڑے دشمنوں اور مجرموں کے دل خوف سے کانپ اٹھتے تھے، جس کی ایک معمولی سی جنبش آئی برو پر ہزاروں افراد اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ تمہارے مرحوم والد ایک انتہائی شریف النفس، ایماندار اور سچے محب وطن انسان تھے، جنہوں نے آج سے کئی سال قبل ایک انتہائی خطرناک اور بے رحم مجرموں کے گروہ کے خلاف اس ملک کی حکومت اور اس کی تنظیموں کی ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن مدد کی تھی۔ ان مجرموں کا مکروہ جال ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور وہ اپنے برے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔
تمہارے والد کی اس بے مثال اور جرت مندانہ مدد کی وجہ سے اس ظالم اور سفاک گروہ کے کئی اہم اور بڑے کارندے پکڑے گئے تھے، اور ان کا وہ خطرناک منصوبہ مکمل طور پر خاک میں مل گیا تھا، جس کی وجہ سے اس گروہ کے سب سے بڑے اور ظالم سرغنہ نے یہ خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی قسم کھائی تھی کہ وہ تمہارے والد اور ان کی آنے والی تمام نسلوں کو اس دنیا سے مکمل طور پر مٹا دے گا اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑے گا، جب اس ملک کے سب سے بڑے اور طاقتور افسر یعنی اس بوڑھے شخص کو اس سنگین اور انتہائی خطرناک صورتحال کا مکمل علم ہوا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ تمہارے خاندان کی حفاظت کرنا اب صرف اس کا قانونی فرض ہی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور ذاتی مقصد بن چکا ہے، کیونکہ تمہارے والد نے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جان کو ایک بہت بڑے اور ہولناک خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس لیے اس عظیم انسان نے ایک ایسا حیران کن اور ناقابل یقین فیصلہ کیا جس کی پوری انسانی تاریخ میں شاید ہی کوئی اور مثال ملتی ہو۔ اس نے اپنے اس اعلیٰ ترین اور طاقتور عہدے سے مکمل طور پر دستبرداری اختیار کر لی۔ اس نے اپنی وہ چمکدار اور رعب دار وردی جس پر اس کی بہادری اور شجاعت کے ان گنت نشان سجے ہوئے تھے، اسے ہمیشہ کے لیے اتار دیا اور اپنی تمام تر شاندار اور پرتعیش زندگی جس میں اس کے پاس ہر طرح کی سہولت اور طاقت موجود تھی، اسے ایک ہی لمحے میں مکمل طور پر ٹھکرا دیا اور ایک انتہائی غریب، کمزور اور بے سہارا انسان کا روپ دھار کر تمہارے گھر کے دروازے پر ایک نوکر بن کر آ گیا۔ اس نے یہ پختہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی اصل شناخت اور اپنی طاقت کو دنیا کی نظروں سے مکمل طور پر پوشیدہ رکھے گا اور ایک سائے کی طرح تمہارے خاندان کے ہر فرد کی حفاظت کرے گا۔ اس نے تمہارے گھر کے اس چھوٹے اور تاریک کمرے کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا، جہاں نہ تو سردیوں میں سردی سے بچنے کا کوئی انتظام تھا اور نہ ہی گرمیوں میں گرمی سے راحت پانے کا کوئی سیدھا راستہ تھا۔ اس نے مسلسل 12 سال تک ہر روز صرف سوکھی روٹی کھا کر اپنا گزارا کیا، تاکہ کسی کو بھی اس کی اصلیت اور اس کے اس عظیم مقصد پر ذرا سا بھی شک نہ گزرے۔ وہ راتوں کو جب تم سب لوگ اپنے نرم اور گرم بستروں پر گہری اور پرسکون نیند سو رہے ہوتے تھے، وہ اکیلا اس سرد اور تاریک رات میں جاگ کر تمہارے گھر کے چاروں طرف پہرا دیتا تھا۔ اس کی جاگتی اور چوکنا آنکھیں ہر سائے اور ہر آہٹ پر گہری نظر رکھتی تھیں، تاکہ کوئی بھی دشمن کسی بھی روپ میں تمہارے گھر کے باہر بھی نہ بھٹک سکے۔ اس نے اپنے آرام، اپنی نیند اور اپنی تمام تر خوشیوں کو تمہارے خاندان کی حفاظت کی خاطر مکمل طور پر قربان کر دیا تھا۔ وہ ہر اس راستے پر پہلے خود چلتا جہاں سے تمہیں گزرنا ہوتا تھا، وہ ہر اس چیز کو پہلے خود پرکھتا تھا جو تمہارے استعمال میں آنے والی ہوتی تھی۔ وہ خاموشی سے تمہارے ہر دشمن کو تم تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ختم کر دیتا تھا، اور تمہیں اس بات کی ذرا سی بھی خبر تک نہیں ہونے دیتا تھا کہ موت تمہارے کتنے قریب سے ہو کر گزر گئی ہے۔ اس نے اپنی اس طویل اور کٹھن ذمہ داری کے دوران کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں برتی اور نہ ہی کبھی اپنے اس کٹھن اور مشکل فیصلے پر کوئی پچھتاوا یا افسوس ظاہر کیا۔ قانون دان نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ مزید بتایا کہ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب وہ عظیم انسان پورے جاہو جلال کے ساتھ میرے دفتر میں آیا تھا اور اس نے مجھے اپنے اس حیران کن فیصلے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اس کے قدموں میں گر کر اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی کہ
کہ وہ اپنے اتنے بڑے عہدے اور اتنی شاندار زندگی کو اس طرح ایک غریب خاندان کی خاطر ضائع نہ کرے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا پختہ عزم اور ایک ایسی سچائی تھی جس کے سامنے میرے تمام دلائل اور میری تمام منتیں بیکار ثابت ہوئیں۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا کہ ایک سچے انسان کا خون میرے ذمے ہے اور میں اس کے خاندان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ہمیشہ کے لیے اس دروازے سے باہر نکل گیا، اور پھر 12 سال تک میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ وہ صرف مجھے خفیہ پیغامات بھیجتا تھا جس میں وہ تمہارے خاندان کی خیریت اور دشمنوں کے خاتمے کی خبریں دیتا تھا۔ قانون دان کی یہ باتیں سن کر بھائی کو یاد آیا کہ کیسے ایک دفعہ ان کے گھر کے باہر ایک مشکوک شخص گھوم رہا تھا، اور رات کے اندھیرے میں وہ بوڑھا ڈرائیور اچانک اس شخص کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور پھر وہ مشکوک شخص وہاں سے ایسا غائب ہوا کہ دوبارہ کبھی اس محلے میں نظر ہی نہیں آیا۔ بھائی کو اس وقت یہ لگا تھا کہ شاید وہ کوئی عام سا چور تھا جو اسے دیکھ کر بھاگ گیا، لیکن آج انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کوئی عام چور نہیں، بلکہ ان کی جان لینے کے لیے بھیجا گیا کوئی پیشہ ور قاتل تھا جسے اس محافظ نے خاموشی سے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ بھائی کو وہ سردیوں کی صحبتیں بھی یاد آنے لگیں جب وہ بوڑھا اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں کانپتے ہوئے ان کی سواری صاف کر رہا ہوتا تھا، اور گھر والے اسے صرف چائے کا ایک گرم پیالہ دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ ان یادوں کے بوجھ تلے بھائی کا دل پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی رگوں میں خون کی بجائے پچھتاوا اور شرمندگی دوڑ رہی ہو۔ وہ سوچ رہے تھے کہ جب وہ بوڑھا بیمار ہوتا تھا اور وہ کبھی اسے دوا تک نہیں لا کر دیتے تھے، وہ اکیلا اس تاریک کمرے میں اپنی تکلیف کو کیسے برداشت کرتا ہوگا۔ وہ انسان جو پوری دنیا کا علاج کروا سکتا تھا، وہ ایک غریب نوکر کے روپ میں اپنی ہر تکلیف کو خاموشی سے سہ جاتا تھا۔ قانون دان نے مزید بتایا کہ تمہارے دشمن کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ ایسے بھیڑیے تھے جو رات کی تاریکی میں حملہ کرتے تھے اور جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس بوڑھے کی تربیت، اس کی مہارت ان سب پر بھاری تھی۔ اس نے ایک اکیلی جان ہو کر ان تمام بھیڑیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں تمہارے گھر کی دہلیز تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کی نیند سلا دیا۔ اس نے اپنے اس عہدے کو اس قدر ایمانداری اور خاموشی سے نبھایا کہ آج تک اس ملک کی تاریخ میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی، اور نہ ہی شاید کبھی آگے ملے گی۔ یہ تمام ناقابل یقین اور ہوش اڑا دینے والی باتیں سن کر میرے بڑے بھائی کا دماغ جیسے مکمل طور پر سن ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، اور ان کے پیروں تلے سے زمین پوری طرح سے کھسک گئی تھی۔ وہ بت بنے ہوئے اس قانون دان کے چہرے کو تک رہے تھے، اور ان کے کانوں میں اس کی بھاری اور لرزتی ہوئی آواز ایک گونج کی طرح بار بار ٹکرا رہی تھی۔ انہیں اپنے کانوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان جسے وہ ایک معمولی غریب اور بے سہارا نوکر سمجھتے رہے، جسے انہوں نے 12 سال تک ایک حقیر اور ادنا انسان کے طور پر دیکھا، جس کے ساتھ انہوں نے کبھی بیٹھ کر 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا، وہ دراصل ایک اتنا بڑا عظیم اور طاقتور انسان تھا جس کے اشارے پر اس ملک کی پوری طاقت حرکت میں آ سکتی تھی۔ بھائی کو وہ تمام گزرے ہوئے سال اور ان کے ایک ایک دن کے مناظر شدت سے یاد آنے لگے، جب وہ سخت سردی کی راتوں میں اسے باہر اکیلا بیٹھا دیکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اپنی غریبی اور مجبوری کی وجہ سے سو نہیں پا رہا۔
جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس سرد اور خوفناک رات میں ان کی اور ان کے پورے خاندان کی جان بچانے کے لیے موت کے سائے تلے کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ بھائی کے دل میں ایک ایسا شدید قسم کا درد اور ندامت کا احساس پیدا ہوا جس نے ان کی روح تک کو بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگ گئی جو ان کے گالوں سے ہوتی ہوئی ان کے کپڑوں کو مسلسل بھگو رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اور اپنے تمام گھر والوں کو اس بات پر شدید کوس رہے تھے کہ وہ کتنے نابینا اور بے حس لوگ تھے جو 12 سال تک اپنے ہی گھر میں موجود ایک اتنے بڑے فرشتے کو پہچان نہ سکے اور اسے ایک نوکر سمجھ کر اس سے کام لیتے رہے۔ اس قانون دان نے ایک لمحے کے لیے اپنی بات کو روکا اور ایک گہرا اور بوجھل سانس لیتے ہوئے اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی شدت جذبات سے مکمل طور پر سرخ ہو چکی تھیں اور اس کی آواز میں ایک ایسا واضح اور محسوس ہونے والا درد تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ خود بھی اس عظیم انسان کی اس ناقابل یقین قربانی پر کس قدر حیران اور دکھی ہے۔ اس نے دوبارہ سے اپنی بات کا تسلسل جوڑتے ہوئے میرے بھائی کو مزید بتایا کہ اس بوڑھے محافظ نے یہ سخت ترین اور کٹھن راستہ صرف اس لیے چنا تھا کیونکہ دشمن بہت زیادہ طاقتور اور چالاک تھا اور وہ کسی بھی وقت کسی بھی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر جان لیوا حملہ کر سکتا تھا۔ اس لیے وہ عظیم محافظ کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے 12 سالوں میں ان مجرموں کے ہر بچھائے ہوئے جال کو خاموشی سے کاٹا، ان کے ہر بھیجے ہوئے قاتل کو تم تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر اس خطرے کا اکیلا ڈٹ کر مقابلہ کیا جو تمہارے خاندان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی خفیہ تنظیم کے ساتھ مخصوص طریقوں سے رابطے میں رہتا تھا اور اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ اس مجرموں کے گروہ کی ہر حرکت اور ہر منصوبے کو مکمل طور پر ناکام بنایا جائے۔ قانون دان نے انتہائی رنجیدہ لہجے میں مزید بتایا کہ اس بوڑھے محافظ کے پاس کسی بھی وقت اپنی پرانی اور طاقتور زندگی میں واپس لوٹ جانے کا پورا اختیار اور راستہ موجود تھا۔ وہ جب چاہتا اس کٹھن اور مشکل ڈیوٹی کو چھوڑ کر واپس اپنے آرام دہ اور پرتعیش گھر میں جا سکتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں سوچا کیونکہ اس نے خود سے اور اس ملک کی مٹی سے یہ سچا وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ اس سفاک دشمن کا مکمل طور پر صفایا نہیں کر دے گا اور تمہارے خاندان کو ہر طرح کے خطرے سے پوری طرح محفوظ نہیں کر لے گا، وہ اس گھر کی دہلیز کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ اور پھر اس نے اپنے اس عہد کو اپنی موت تک پوری ایمانداری اور غیر معمولی وفاداری کے ساتھ نبھایا۔ وہ ایک سچا اور عظیم سپاہی تھا جس نے اپنی آخری سانس تک اپنی ڈیوٹی دی اور بغیر کسی تعریف یا صلے کی امید کے خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس قانون دان نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بھاری اور سرخ مہر والے لفافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں کہا کہ اس لفافے کے اندر اس عظیم محافظ کی زندگی کی تمام تر اہم ترین دستاویزات اور وہ آخری اور خفیہ رپورٹ موجود ہے جو اس نے اپنی زندگی سے کچھ عرصہ قبل ہی مکمل کی تھی۔ اس خاص مہر کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تمام تر خطرات اور وہ تمام تر دشمن جو تمہاری اور تمہارے خاندان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہے، اور اب اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان یا گروہ باقی نہیں بچا جو تمہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی جرت کر سکے۔
اس بوڑھے محافظ نے اپنی زندگی کی آخری بازی بھی جیت لی ہے، اور اس نے اپنے اس طویل اور کٹھن مشن کو مکمل کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ بھاری لفافہ صرف اور صرف تمہارے لیے اور تمہارے خاندان کے لیے ایک ایسی انمول امانت ہے جسے کھول کر تمہیں اس بات کا پوری طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے حقیقت میں کیا کھویا ہے، اور اس شخص نے تم سب کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ یہ بہت بڑا راز جو اتنے سالوں سے اس چھوٹے سے تاریک کمرے کے ایک پرانے صندوق میں بند تھا، میرے بڑے بھائی نے کانپتے ہاتھوں سے اس بھاری لفافے کی مہر توڑی اور اسے کھولا تو اندر سے اس عظیم محافظ کے تمغے اور ایک آخری خط برآمد ہوا، جس میں اس نے انتہائی سادگی سے تحریر کیا تھا کہ اس کا فرض مکمل ہو چکا ہے اور اب یہ خاندان ہر خطرے سے محفوظ ہے۔ خط کے آخر میں لکھا تھا کہ اس کی تدفین انتہائی خاموشی سے کی جائے تاکہ شناخت مرنے کے بعد بھی پوشیدہ رہے۔ یہ جاننے کے بعد بھائی کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی رات کی گہری تاریکی میں حکومتی اہلکاروں اور اعلیٰ فوجی افسران کی ایک چھوٹی لیکن باوقار نفری انتہائی رازداری کے ساتھ اس خاموش قبرستان میں پہنچی جہاں اس بوڑھے شخص کو دفن کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کی کچی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور اس عظیم اور گمنام محافظ کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری سلام پیش کیا۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا وہ تاریک کمرہ ہمارے لیے ایک مقدس مقام بن گیا، اور ہمیں اپنی پوری زندگی اس بات کا شدت سے احساس رہا کہ ہم 12 سال تک ایک عظیم انسان کے سائے میں محفوظ رہے جس نے ہماری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ سچی قربانی اور بے غرض محبت کبھی کسی صلے تعریف یا پہچان کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو لوگ واقعی کسی سے مخلص ہوتے ہیں یا جن کے مقاصد عظیم ہوتے ہیں، وہ خاموشی سے اپنا فرض نبھاتے ہیں اور اپنی ذات کو مٹا کر دوسروں کو زندگی اور تحفظ بخشتے ہیں۔